بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو لے کر ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شہزادے ابھی بچے تھے۔ حضرت امام حسین ایک دن گھر سے نکلے اور مدینہ کے ایک باغ میں جا کر درختوں کے نیچے کھیلنے لگے۔ آپ کھیل رہے تھے کہ ایک یہودی جس کا نام صالح بن رفع تھا، اس کا گزر ہوا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ کے قریب آیا اور امام حسین کو گود میں لیا اور گھر لے جا کر چھپا دیا۔ ادھر انتظار کرتے کرتے سارا دن گزر گیا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پریشان ہو گئیں اور انہوں نے پھر حضرت امام حسن سے کہا کہ تم ہی جاؤ اور حضرت حسین کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ امام حسن علیہ السلام اس کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر آواز دی کہ اے حسین ابن علی، اے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تم کہاں ہو؟ مگر آپ کو کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک ایک ہرن ادھر سے گزرا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ ہرن کو اللہ تعالیٰ نے زبان ناطق عطا فرمائی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کو صالح بن رفع یہودی نے پکڑ لیا ہے اور اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، وہاں جا کر لے آئیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر پہنچے اور آواز دی کہ اے صالح، میرے بھائی حسین کو لاؤ، ورنہ میں ابھی اپنی والدہ سے کہتا ہوں تاکہ وہ ایسی دعا کرے کہ روئے زمین پر کوئی بھی یہودی باقی نہ رہے۔ صالح یہودی یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اے صاحبزادے، تمہاری ماں کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ صالح نے کہا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ پھر صالح یہودی نے کہا کہ تمہارے باپ کو بھی میں پہچان گیا، اب اپنے نانا کے متعلق بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا جان، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ تمام جواب سن کر صالح یہودی کہنے لگا کہ اس سے پہلے میں تمہارے بھائی حسین کو تمہارے حوالے کروں اور مجھے اپنے نانا کا کلمہ پڑھا کر حریم اسلام میں داخل فرمائیے۔ تو ناظرین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صالح کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہوا۔ اس کے بعد صالح اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے اور دونوں شہزادوں کی خدمت میں حاضر ہو کر سبھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر صالح حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے حسین کو چھپا کر بہت بڑا گناہ کیا ہے، لہٰذا آپ اس قصور کو معاف فرما دیجیے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو معاف کرتی ہوں، مگر یہ علی کے بیٹے ہیں، آپ علی سے بھی معافی مانگو۔ تو ناظرین، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے واپس آتے ہیں تو صالح یہودی ان کو یہ تمام قصہ سناتا ہے اور اپنی معافی چاہتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے خوش ہوں اور اپنی طرف سے تیری خطا معاف کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ یہ دونوں شہزادے جگر گوشان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا تم ان سے معافی طلب کرو تو اچھا ہے۔ صالح روتا ہوا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خطا کی ہے، آپ اسے معاف فرما دیں، اور سارا قصہ گوش گزار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صالح یہودی کی بات سن کر کہتے ہیں کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، مگر یہ اللہ کے پیارے ہیں، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ صالح روتا ہوا جنگل کو چلا جاتا ہے اور گریہ زاری کرتا ہے، حتیٰ کہ 17 دن جنگل میں روتا رہتا ہے۔ آخرکار حضرت جبریل علیہ السلام بحکم رب العالمین دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بوڑھے صالح کو بلا کر بشارت دیجئے کہ ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور اس کا نام اپنے دوستوں میں لکھ دیا ہے۔